من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر حمد صلاة کے بعد اللہ کریم کا بڑا عظیم احسان رب العالمین احکم الحاکمین نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب کریم جمعہ شریف کی برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلہ الذہب کی سب سے عظیم الشان آخری تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے۔ ختم نبوت شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی اساس ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی تشکیک یا شبہ ختم نبوت میں آ جائے تو نہ قرآن پر ایمان سلامت رہتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر ایمان سلامت رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات ساری امت کو بتائی کہ اگر سرکار کی صفت خاتمیت مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشکیک پیدا ہو جائے تو پھر دین کی تمام بنیادیں تشکیک میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اگر سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو پھر کتاب بھی آ سکتی ہے، پھر معراج بھی ہو سکتا ہے، نئے احکامات بھی آ سکتے ہیں، نمازیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ دین کی کوئی جز ایسی نہیں کہ جو سلامت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب صحابہ کرام جنگ میں مصروف ہوئے تو ایک دو نہیں
1200 حفاظ کرام صحابہ شہید ہوئے۔ بدر میں کتنے ہوئے؟ احد میں کتنے ہوئے؟ حنین میں کتنے ہوئے؟ احزاب میں کتنے ہوئے؟ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نجد کے علاقے میں پہنچے، اور مورخین نے لکھا کہ جب صحابہ وہاں پہنچے تو دونوں طرف تکبیر کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس جنگ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں کفار بتوں کا نام لیتے تھے، مسلمان اللہ کا نام لیتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ جو نعرہ تکبیر کا جواب نہیں دیتا تھا اسے دشمن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ختم نبوت کی یہ جنگ آئی تو دونوں طرف سے تکبیر کے نعرے لگ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پیغام بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی طرف کہ حضور ہماری ہدایت کا کوئی سامان کرے کہ پہلی جنگیں کفر اور اسلام کی جنگیں تھیں، ہم توحید کا نعرہ لگاتے تھے، وہ بتوں کا نام لیتے تھے، ہم اللہ کا نام لیتے تھے۔ لیکن آج کی جنگ عجیب جنگ ہے، ہر طرف توحید کا نعرہ ہے، پھر کون دشمن ہے کون سرکار کا غلام ہے ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے تمام مدینہ کے صحابہ کو بلایا، شورا منعقد کی اور فرمایا کہ یہ خط ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں دشمن اور دوست کا پتہ نہیں چل رہا، کیا کیا جائے؟ تو مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ توحید پر مبنی نہیں ہے، یہ جنگ رسالت پر مبنی ہے۔ وہ توحید کے قائل ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، لیکن اس جنگ میں فیصلہ ہوگا تو نعرہ رسالت پہ ہوگا۔ آپ نے خط لکھ کے بھیجا، فرمایا پہلے ایک نعرہ لگتا تھا، نعرہ تکبیر، جواب میں اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، لیکن آج سے جب سے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا ہے، آج سے ایک نعرے کا اضافہ کیا جائے۔ البدایہ اٹھا کے دیکھے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھے، حلبیہ اٹھا کے دیکھے، البدایہ والے نے لکھا ہے، فرمایا کہ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ ذَلِكَ، اس دن مسلمہ کے خلاف مسلمانوں کا شعار اور طریقہ یہ تھا، ٹریڈیشن یہ تھا، ینادونا، اس دن وہ نعرے لگا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ۔ تو ختم نبوت کے نوکر کل بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے، آج بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ جب امام اکبر امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تاریخ دستاویزات پیش کی اور بل پیش کیا، ادھر دیکھیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جب رب کام لیتا ہے تو ہم اہل سنت سے ہی لیتا ہے۔ ٹائم ہوتا تو میں چند باتیں عرض کرتا، ادھر دیکھیں، جب نورانی صاحب نے بل پیش کیا تو یحییٰ بختیار نے 16 دن بحث کی اسمبلی میں، رات کو ساری رات ہمارے نورانی صاحب، ہمارے نیازی صاحب ساری رات اس کی تیاری کرواتے تھے، وکیل کی، یحییٰ بختیار کی، صبح دلائل دیتے تھے۔ جب آخری رات آئی تو یحییٰ بختیار کہنے لگا حضرت دلائل مکمل ہو گئے، اسمبلی میں ہمارا اور مرزا کا موقف سامنے آ گیا، تو اب ڈیسیژن تو بھٹو نے لینا ہے، اب کیا کیا جائے؟ علامہ نورانی نے فرمایا
ایسا کرو بھٹو سے میٹنگ ارینج کرو، میں ایک جملہ بھٹو کے کان میں کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 16 زبانوں میں اسپیچ کرتے تھے، 16 زبانیں آتی تھی۔ میں نے کہا 16 زبانیں آتی تھی، لیکن ان 16 زبانیں اپنی زبان پہ رکھ کے بول کر علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ جب بھی بولے خوشبو مصطفیٰ آپ کے منہ سے نکلتی، سیرت اور کردار کے پیکر۔ فرمایا میٹنگ ارینج کرو۔ بھٹو سے میٹنگ ارینج ہوئی، 3 منٹ دیے بھٹو نے، اونلی 3 منٹ۔ علامہ نورانی فرماتے ہیں میں بھی گیا، نیازی صاحب بھی گئے، اور کچھ لوگوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا، وہ بھی ساتھ۔ فرماتے میں بھٹو کے قریب گیا، اس کے کان میں ایک جملہ بولا، ذوالفقار علی یاد رکھنا اگر اس بل پہ تم نے سائن کر دیے تو قیامت کے دن آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے مالک، فاخر رسل، دانائے سبل، امام الاولین والآخرین جب اپنے غلاموں کو نوازیں گے، اور تو یاد رکھنا میرا تم سے وعدہ ہے سرکار کی شفاعت تمہیں گلے لگا لے گی۔ اور پھر دیکھیں اس اللہ کے ولی کی زبان نے وہ کام کیا، ایک جملہ بولا۔ فرماتے بعد میں بھٹو کہتا تھا کہ نورانی صاحب میں نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کیے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی، مجھ سے اسرائیل بدلہ لے گا، مجھ سے امریکہ بدلہ لے گا، مجھ سے یہودیت بدلہ لے گی، کیونکہ قادیانیت اسلام کا پودا نہیں ہے، قادیانیت کا بیج یہودیت سے آیا ہے، اسے عیسائیت پال رہی ہے۔ دین کا سب سے دشمن اگر اس دور میں کوئی ہے تو وہ قادیانی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 26 اگست سن 1900 حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ مدینہ طیبہ موجود تھے، میری بھی آج فلائٹ ہے، اسی لیے میں حاضر ہوا، حضرت سے عرض کیا ان بزرگوں سے ملاقات کروائیں، تو نصیب ہو گئی ملاقات۔ بزرگوں سے فیض لینا طالب علموں کا کام ہے، اور بڑوں سے دعائیں لینا یہ ہمارا شعار ہے۔ 26 اگست سن 1900 پیر میر علی شاہ صاحب مدینہ طیبہ بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی جماعت منزل موجود ہے، سب کچھ بیچ کے چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے کہ ساری زندگی مدینہ میں گزاروں گا، جنت البقیع میں رہوں گا، قیامت تک سرکار کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ ادھر مرزا نے نبوت کا اعلان کیا 1898 میں۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا سرکار خواب میں آئے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے خواب میں بھی آئے ہیں کہ میر علی شاہ کے نام سے مسجد نبوی میں ایک فقیر بیٹھا ہے، اسے کہو جائے ہندوستان، مدینہ طیبہ چھوڑ دے، ہندوستان میں ایک شخص نے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، علی کا خون جائے اور جا کر اس کا مقابلہ کرے۔ حالانکہ کئی مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن مرزا چرب زبان تھا، علماء کو دلائل میں توڑ دیتا تھا، لیکن جب باری آئی علی کے خون کی، مہر علی کی، مناظرہ طے ہوا 26 اگست سن 1900 بادشاہی مسجد میں کہ تم بھی آ جانا، ہم بھی آئیں گے۔ اور ہزارے وال سرکار کے جتنے غلام تھے انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پیر صاحب جا رہے ہیں اور ختم نبوت میں پہرا دینے جا رہے ہیں، تو ہزارے وال دوستوں نے، ہزارے کے لوگوں نے ٹرین اسپیشل کی، اور ہزاروں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کر لاہور آ گئے۔ جب 26 کے دن آیا، حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا مرزا سے کہو میدان میں آئے،
آج تک علماء سے بحث کی ہے، میں عالم بھی ہوں، علی کا خون بھی ہوں، میں عالم دین بھی ہوں، میں سید بھی ہوں۔ ٹائم ہو گیا ہے، آئے میدان میں۔ کہنے لگا مجھے جان کا خطرہ ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا جان کا خطرہ تو طائف والے دن سرکار کو بھی تھا، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنی جان کی فکر کر کے اپنے منصب سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر دعویٰ ہے تو سامنے آؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں کاغذ لکھ کے بھیج دیتا ہوں، آپ اس کاغذ کا جواب دوسرے کاغذ پر لکھ کے دے دے۔ آپ نے فرمایا مرزے سے جا کے کہو کہ صرف کاغذ نہیں بھیجنا، تم سامنے آؤ، تم کاغذ پہ لکھو اپنے ہاتھ کے ساتھ، میں کاغذ پہ قلم رکھ دوں گا، قلم اٹھے گا، ہاتھ کے بغیر لکھے گا، کائنات کو پتہ چلے گا قلم بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ادھر دیکھنا، میری طرف توجہ کرنا۔ نوجوانوں سنو ہمارے بزرگوں کے کارنامے کیا ہے۔ ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب، تو پنجابی میں کہنے لگے شاہ جی کی کر دے ہو؟ پیر میر علی شاہ صاحب مسکرائے، فرمایا جماعت علی شاہ کٹی قلعے کے زور تے کود دیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلو بزرگوں کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، چلے نوجوانوں کو۔ فرمایا جماعت علی شاہ کٹی قلعے کے زور تے کود دیے۔ فرمایا کچھ واضح کریں۔ فرمایا رات کو مناظرے کا پریشر تھا، میں بخاری کھول کے بیٹھا تھا، ریفرنس کریٹ کر رہا تھا، حوالے لگا رہا تھا کہ مرزے کو صبح اس حدیث کا حوالہ دوں گا، اس حدیث کا حوالہ دوں گا، تفسیریں کھول کے بیٹھا تھا، فلاں آیت سے حوالہ دوں گا، فلاں آیت سے حوالہ دوں گا۔ فرمایا کتابیں کھول کے مناظرے کی تیاری کر رہا تھا، بخاری کھول کے بیٹھا تھا۔ فرمایا بخاری والا میرے سامنے آ گئے، آمنہ کے لال میرے سامنے آ گئے، نبیوں کے امام سامنے آئے۔ فرمایا میر علی شاہ، جی حضور۔ فرمایا بند کر دے بخاری۔ حضور صبح مناظرہ ہے، سحری ہو چکی ہے، میں کتابوں کے حوالے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میر علی شاہ کل کتابوں سے حوالہ نہیں دینا، حضور مناظرہ کیسے ہوگا؟ فرمایا مناظرہ کی میز پر بیٹھ کر مرزا کے سامنے جو آپ کہتے جائیں گے ہم کر کے دکھا دیں گے۔ فرمایا تم کہتے جانا، ہم کرتے جائیں گے۔ فرمایا میں آج قلم کاغذ پہ رکھ دوں گا اور قلم سے کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کے بغیر لکھ کے دکھاؤ۔ فرمایا کہنا میرا کام ہے، کرنا کملی والے کا کام ہے۔ پوچھو علماء سے، بادشاہی مسجد لاہور کے مینار گواہ ہیں، بادشاہی مسجد کی اذانیں گواہ ہیں۔ علی کا بیٹا جب میدان میں آیا پھر مرزے کو پتہ چل گیا یہ عالم بھی ہے، یہ ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، علی کا خون بھی ہے۔ فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب کو کہنے لگے ادھر دیکھنا۔ جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، ادھر دیکھنا۔ جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے ادھر دیکھنا۔ فرمایا شاہ جی کی پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ تسی کہندے ہو قلم میں کاغذ پہ رکھا تے وداؤٹ ہیومن ہینڈ، ہاتھ کے بغیر قلم اٹھے اور کاغذ پہ کلمہ لکھے، مرزے کے سوالوں کے جواب لکھے۔ فرمایا ایک چھوٹی گل لے، اج اگر مرزا مینوں آ کے مردہ زندہ کراؤ میں قبراں وچوں مردے کڈ کے بھی نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیاں گا۔ ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ ادھر دیکھنا، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے، صحابہ کی سب سے بڑی جماعت ختم نبوت پہ کٹی ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی جماعت 1200 حافظ قرآن اور 1000 دیگر صحابہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کٹ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ سارے کٹ گئے
میں اکیلا جا کے لڑوں گا اور میں کائنات کو بتاؤں گا میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ایسے ہوں جیسے دو انگلیاں، ان دو انگلیوں کے درمیان انگلی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ ویسے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو بندہ فزیکلی اور برینلی اتنا ڈسٹرب ہو، میری طرف دیکھنا، نوجوانوں میری طرف دیکھو، میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں، حوالہ میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کوٹ کی ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے کیونکہ شوگر کا مریض تھا پھر بھی گڑ کھاتا تھا۔ ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا اور شوگر کا مریض تھا تو بار بار پیشاب آتا، اور دوسری جیب میں مٹی کے ڈیلے رکھے ہوتے تھے، ان کے ذریعے استنجا کرتا تھا۔ تو خود لکھا اپنی کتاب میں کہ میں ڈیلے کھا لیا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا جسے مٹی اور گڑ کا بھی پتہ نہیں ہے اسے خدا کی قدرت کا کیسے پتہ ہوگا؟ نبوت کے اپنے معیار ہیں، رسالت کا اپنا مقام ہے۔ نبی وہ ہے جو بستر ناز پہ دراز ہو، جبرائیل آئے جگانے کی جرت نہ ہو، قدم چومتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قبل، باب تفعیل ہے، اس میں تکرار ہوتا ہے، نجمن نجمن، ادھر دیکھنا، باب تفعیل کا تقاضا یہ ہے جبرائیل ایک قدم چوم، پھر دیکھ محبوب نے آنکھ کھولی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھولی تو دوسرا چوم، باب تفعیل کا تقاضا ہے۔ پھر تیسرا چوم، پھر چوتھا چوم، قدم چومتا رہے۔ مولا کب تک؟ فرمایا جب تک محبوب چومواتے رہے تو چومتا رہے۔ یہ مقام ہے نبوت کا۔ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ کہتے جی انگلش زبان میں میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اندازہ لگائیں جس آدمی کی لینگویج ہی سیدھی نہیں ہے۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مرزا قادیانی اگر کاغذ نہیں بھیجنا نہ بھیج، اگر گفتگو نہیں کرنی نہ کر، صرف باہر آ جا، ہم دونوں قبر پہ چلتے ہیں، جو قبر تجھے پسند ہو تو قبر والے مردے کو کہے وہ قبر سے اٹھے، نہیں تو میں قبر والے کو کہتا ہوں مدینے کے تاجدار کا نام بھی لیتا آئے گا، قبر سے نکل کے تجھے کلمہ بھی سنائے گا اور تجھے بتائے گا نبیوں میں آخری نبی آمنہ کے لال ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ، ختم نبوت ہمارے دین کی اساس، ختم نبوت مینارہ اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ امت ہمیشہ کے لیے علامہ نورانی کو سلام پیش کر رہی ہے، ہمارے قائد کو سلیوٹ کر رہی ہے، ہمارے قائد کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں روزانہ رات کو بریف کیس لاتے تھے میرے پاس، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ان میں، کہتے تھے علامہ نورانی یہ رکھ لو، ہمیں پتہ ہے مسجد کے حجرے کا ایک کمرہ ہے جس میں آپ نے 60 سال گزارے، بریف کیس رکھ لو، والدہ کے قدموں میں رکھ دینا، ساری زندگی کے لیے یہ بریف کیس آپ کو کافی ہے۔ ادھر دیکھنا علامہ نورانی فرماتے ہیں میں مسکراتا اور اتنا کہتا تمہارا یہ بریف کیس میرے منہ سے نکلی ہوئی پان کی پیک کے برابر بھی نہیں ہے، فرمایا لے جاؤ بریف کیس۔ اگلے دن 2 بریف کیس لائے، نورانی ہم نے ڈبل کر دیا ہے، نورانی ہم نے 4 ٹائم کر دیا ہے، 10 ٹائم کر دیا ہے، 10 گنا کر دیا ہے۔ فرمایا جاؤ جاؤ لے جاؤ بریف کیس، ہمارا سودا مدینے کی گلی جنت البقیع میں ہو چکا ہے، ہم بار بار نہیں بکتے، مانا ہماری ذات میں 100 عیب ہے مگر بکتے نہیں، خدا کی قسم ہم فقیر لوگ۔ یہی وجہ ہے کوئی شوگر مل پہ بکا،
کوئی روڈ کے ٹھیکے پہ بکا، کوئی پیٹرول پہ بک گیا، اگلی بات میں نہیں کرتا، کوئی سڑک پہ بک گیا، کوئی کمیشن لے کے بک گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد بندہ علامہ نورانی، جو پیٹرول پمپ پہ نہیں بکتا، جو روڈ پہ نہیں بکتا، جو لیبر پرمیشن پہ نہیں بکتا، جو جناب پرمٹ پہ نہیں بکتا، اگر بکتا ہے تو مدینے کی گلی میں جا کے بکتا ہے۔ ہمارے سارے انویسٹیگیشن کے ادارے علامہ نورانی کی ہجرت سے لے کر وفات تک ایک ایک لمحہ کو کھول کے دیکھتے رہے۔ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک سانس سے گواہی دیتی رہی، ولی کا بیٹا ہوں، ولی کا داماد ہوں، ولیوں کے گھر سے ہوں، محمد کا نوکر ہوں، اور یہ نوکری قیامت تک جاری رہے گی۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم نمازیوں پہ کرم فرمائے، ہمارے امام صاحب پہ کرم فرمائے، مسجد کے بانیوں پہ کرم فرمائے، جتنے خدمت گزار ہیں اللہ کریم جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ ہمارا نبی، بولتے کیوں نہیں؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہمارا نبی، کھول کے بولے، ہمارا نبی، یہ قرآن آخری کتاب، یہ شریعت آخری شریعت۔ اور حضرت فرما رہے ہیں آج ہے میری فلائٹ، حضرت فرما رہے ہیں سلام، تو میں صرف سلام نہ دوں، میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں، کراچی کے نوجوان، کراچی کے بزرگ، حضور آپ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے پیغام دے رہے ہیں۔ ہم ختم نبوت کے بھی نوکر ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے بھی نوکر ہیں، ہم قرآن کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ مسجد کے نمازی یہ صدا دے رہے تھے، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مدینے کی گلی دکھا دیجیے، ہمیں بھی مدینے بلا لیجیے۔ ایک دفعہ کہتے نظر